دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کا قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا مسلم رضائی بھتیجا شمس الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو پچھلے دنوں میں ایک براڈ دیکھ رہا تھا جو قادیانیوں کے ایک مشہور مبلغ مربی جو اس وقت کینیڈا میں مقیم ہیں، جن کا نام ہے رضی اللہ نعمانی۔ میں اسے ڈرپوک یوٹیوبر کے نام سے بھی یاد کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ یہ میں کیوں کہتا ہوں۔ دوستو اس نے اس میں راجے کے جھوٹ بولے۔ یقین کریں اگر وہ 3 گھنٹے سے اوپر کی براڈ ہے، اس پہ اگر ویڈیوز بنائی جائیں تو بہت ساری ویڈیوز بنے، مگر پھر چند ایک باتوں کو میں نے لیا اور میں نے کہا میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں۔ تو دوستو اس نے اس میں ایک حدیث کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے لا طاعت فی المعصیہ، کہ اگر اللہ کے خلاف کوئی بات جاری ہو اس کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی، جو مرضی ہو جائے آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بات جا رہی ہو تو اس کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی، جو مرضی ہو جائے ہرگز اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ دوستو یہ اپنی براڈ پہ بیٹھ کے اس طرح کی بڑکے مار دیتے ہیں، مگر جب ان کو ہم پکڑتے ہیں، وہ جس طرح مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ جب ان سے دلیل مانگو، جب پکڑ کے ان سے اس چیز کی دلیل مانگو تو پھر یہ گھس جاتے ہیں وہیں پہ جہاں سے نکلے ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مرزا قادیانی نے کہا تھا۔ اگر میں اس براڈ میں ہوتا تو میں اس کو پکڑتا، اس سے دلیل مانگتا، پھر اس نے گھس جانا تھا۔ تو دوستو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تمام قادیانیوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہی ہے، قرآن کے خلاف جا رہی ہے، حدیث مبارکہ کے خلاف جا رہی ہے، مگر یہ مانتے نہیں ہیں۔ جبکہ ویڈیو میں بیٹھ کے یہ شخص کہتا ہے کہ اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہی ہو تو اس کو ہرگز نہیں ماننا۔ ارے بندے پہلے خود تو اس بات پہ عمل کر کے دکھا مجھے تو۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح یہ بات ہمیں بتا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے بن باپ پیدا کیا ہے، ان کا باپ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے بانی جماعت احمدیہ کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 170 پہ اس نے جن 2 کتابوں کا حوالہ دیا، یہ دیکھیے، یہ میرے پاس پڑھی ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ ہے عین الحیات، یہ اوپر لکھا ہے روح الحیات، علامہ باقر مجلسی، نیچے لکھا ہے اردو ترجمہ عین الحیات۔ اس کتاب کا مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب چلیے ایک یہ ہو گیا، دوسری کتاب اکمال الدین و تمام النعمت، یہ آپ کے سامنے 2 کتابیں ہیں، یہ دیکھیے، اور درمیان میں رضائی بھتیجا بیٹھا ہوا ہے۔ ان کتابوں کے اندر یوز آصف کا مکمل قصہ لکھا ہے کہ یوز آصف کون تھا، اس کی پوری تفصیل لکھی ہے۔ پھر بانی جماعت احمدیہ اپنی اس کتاب میں نے کہا یہ کتابیں میں نے سجاوٹ کے لیے نہیں رکھی، یہ میں نے پڑھ کے آپ کے سامنے سجائی ہے تاکہ قادیانی اس سے عبرت حاصل کرے، سبق سیکھ لیں۔ تو اس کتاب کے اندر اس کا پیج نمبر میں ابھی آپ کو کھول کے بتا دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں، اسکین بھی لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا کہتا ہے بانی جماعت احمدیہ؟ یہ نیچے یہ دیکھیے، یہ میں لگاؤں گا۔ کہتا ہے مزید 12 یوز آصف نے اپنی کتاب کا نام انجیل رکھا۔ سراسر جھوٹ بول رہا ہے مرزا قادیانی۔ انجیل یوز آصف نامی کسی بندے کی کتاب کا نام نہیں ہے۔ انجیل اس کتاب کا نام ہے، اس صحیفے کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس کی گواہی آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے مل جائے گی۔ اچھا آگے کہتا ہے اور صاحب انجیل صرف عیسیٰ تھے۔ پتہ چل گیا، اوپر جھوٹ لکھا، نیچے اللہ نے اس کے منہ سے سچ گلوا دیا۔ کیا کہ صاحب انجیل صرف عیسیٰ تھے، یوز آصف نہیں تھے۔ آگے چلیے، بس جو سچ ظاہر ہو گیا ہے اسے پکڑ لے اور خود ساختہ باتوں کو چھوڑ دے۔ سچ یہ ظاہر ہو گیا کہ یوز آصف جو تھا وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھا۔ یہ بات قرآن کے خلاف جا رہی ہے، حدیث کے خلاف جا رہی ہے۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے لا طاعت فی المعصیہ، کہ اگر اللہ کے خلاف کوئی بات جاری ہو اس کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی، جو مرضی ہو جائے آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ کہ جو بات کو اللہ تعالیٰ کے خلاف چلے گی اسے ہرگز ہرگز اس کی اطاعت نہیں کرنی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہ بات فرمائی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ شخص
جو یہ حدیث پیش کر رہا ہے، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ اس کشمیر والی قبر سے یہ رجوع کرتے ہیں، تمام احمدی حضرات کے نہیں کرتے۔ آگے سنیے، بڑی مزے کی بات ہے، پہلے بھی بیان کیا ہے، ہماری اس پہ پوری لائیو سٹریمیں پڑی ہوئی ہیں ہمارے چینل پہ۔ آگے بانی جماعت احمدیہ کہتا ہے میں نہیں کہتا، اس نے لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا، میں اس کا لکھا ہوا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ کس سے؟ اس کتاب سے۔ یہ میری نہیں لکھی ہوئی، یہ کسی مولوی کی نہیں لکھی ہوئی۔ کس کی لکھی ہے؟ یہ اس شخص، آپ دیکھیے گا کون ہے، مرزا غلام قادیانی۔ کیا کہتا ہے؟ بڑی مزے کی بات ہے، قادیانی حضرات توجہ کیجئے، برا نہ منایا کریں ہماری باتوں کا۔ کیا ہے؟ اگر تجھے تفصیل چاہیے، اب بانی جماعت احمدیہ سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اس میں اس نے کسی کی تفریق نہیں کی کہ صرف قادیانی حضرات، وہ تو اسے پتا کہ وہ تو میری باتوں پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ کہتا ہے اگر تجھے تفصیل چاہیے تو کون سی کتاب پڑھ لے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ کتاب پڑھ لے، اکمال الدین و تمام النعمت۔ کسی احمدی کو یہ کتاب چاہیے ہو، وہ کسی ملک میں رہتا ہے، وہ مجھے اپنا ایڈریس بھیجے، یہ سیکرٹ رہے گا اس کا معاملہ میرے ساتھ، میں اس کو یہاں سے کتاب بھیجوں گا، وہ پڑھ لے خود قصہ۔ نیٹ پہ کتاب پڑھی ہے، وہاں سے پڑھ لے، انگلش میں بھی پڑھی ہے، اردو میں بھی پڑھی ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو اس کتاب کا کلمی نسخہ چاہیے ہو تو ایک اور قادیانیوں کا مبلغ ہے اس وقت، پہلے وہ کہتا تھا میں مسلمان تھا، پھر بعد میں قادیانی ہوا، اس کے پاس اس کا کلمی نسخہ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر بھی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کلمی نسخے کے اندر، وہ مرزا قادیانی کی پیدائش سے بہت عرصہ پہلے لکھا گیا، ابھی بانی جماعت احمدیہ کا شاید دادا پردادا بھی پیدا نہ ہوا ہو، وہ کلمی نسخہ لکھا ہوا تھا، وہ اس کے پاس پڑا ہے، اعظم سیفی صاحب کے پاس۔ اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ یوز آصف جو تھا یہ بادشاہ کا بیٹا تھا، یہ بادشاہ کے گھر پیدا ہوا۔ اور قادیانی جماعت کیا کہتی ہے کہ یوز آصف کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ جب عیسیٰ ابن مریم کہیں گے تو پھر یوز آصف کا جو شہزادہ کہلاتا تھا، شہزادہ جینمن تھا، اس کے باپ کا ذکر بھی موجود ہے، اور وہ بادشاہ تھا، اور یہ بادشاہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے شہزادہ یوز آصف کہلاتا ہے۔ اور کیا کیا بانی جماعت احمدیہ نے اپنی کتابوں کے اندر صفحے کالے کر دیے کہ نہیں بس یہ مجھے قبر مل گئی ہے، کسی نے اطلاع دے دی ہے، اور یہ قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اس پہ زور لگا دیا، اللہ کی مخالفت لے لی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مول لے لی، مگر اپنے موقف سے نہیں ہٹا۔ انشاءاللہ تعالی ابھی ایک اور ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں نے کہا اس نے یہ حدیث بیان کی ہے رضی اللہ نعمانی ذل مرزا غلام احمد قادیانی نے، تو میں اس کو بتا دوں، اپنے دوستوں کو بھی بتا دوں۔ دوستو صرف آپ سے میری اتنی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ خدا را ان ویڈیوز کو شیئر کیجیے، آگے ان کو پیش کیجیے تاکہ یہ مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچے اور قادیانیوں تک بھی پہنچے۔ اور جو دوست ہماری ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پہ شیئر کرنا چاہتا ہے، میری طرف سے بالکل اجازت ہے، وہ بے شک اس کو شیئر کرے، کوئی چھوٹا چینل ہے کوئی بڑا چینل ہے، اس لیے شیئر کیجیے گا، یہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا کہ یہ آپ قادیانیوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ یہ اگر سوچیں گے نا کہ نہیں میں اپنے چینل پہ شمس الدین کی ویڈیو کیوں لگاؤں، تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ بات مناسب نہ ہوگی۔ ہم تمام ختم نبوت کے قائل ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چینل ہو وہ بھی ختم نبوت کا قائل ہوگا انشاءاللہ اگر مسلمان کا ہے، اگر وہ واقعی مسلمان ہے تو ان ویڈیو کو شیئر کیجیے، یا کم از کم اپنی ویڈیوز کے اندر اس کا ذکر کر کے انہیں کہہ دیے کہ نیچے جو ہے میں نے اس کا لنک لگا دیا ہے ڈسکرپشن میں، وہاں سے جا کے آپ ضرور اس کو چیک کر لیجیے۔ دوستو اگر آپ کی اس وجہ سے کوئی بھی قادیانی، جس طرح کے اس یوز آصف پہ اس وقت تک 17 قادیانی اسلام قبول کر چکے ہیں، اور کوئی قادیانی ہم سے گفتگو نہیں کرتا اس موضوع پہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ اس کو آگے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہم ہی دیں گے جواب اور حوالہ انشاءاللہ تعالی، اور یہ قادیانی کتب آپ کے سامنے پڑی ہیں، ان سے حوالے دیں گے۔ تو بہرحال